کر کے مشورہ آپس میں اکثر بھاگ جاتے تھے، علی پھر ہاتھ میں لے کر وہاں تلوار بیٹھے، علی پھر ہاتھ میں لے کر وہاں تلوار بیٹھے۔ تو کیا کہا کہ تمہاری سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو لہجہ بدل نہیں سکتا، تمہاری سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو لہجہ بدل نہیں سکتا، مجھے بھی موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا، تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا، مجھے بھی موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا، تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا۔ اچھا حضرات یہ بتائیں کہ یہ پروگرام کئی بجے تک چلانے کا ارادہ ہے؟ اسی حساب سے ہمارا جو قافلہ ہے اور سرکار کی اجازت نگاہ کرم ہے، تو اس حساب سے اس کو ہم انشاءاللہ اختتام کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا حکم ہوگا، جیسا اشارہ ہوگا۔ تو بس میں یہی کہوں گا، نور ہی نور ہے آقا کے گھرانے والے، اگر یقین ہے تو کہتے سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سیدی سرکار اصحاب ملت کا فیض ہم اور آپ تمام لوگوں پر فیض بے شک حق ہے، فیض ہے، اس کا تھوڑا سا زندہ دلی کے ساتھ آپ بولتے رہے، سبحان اللہ سناتے رہے، کیونکہ یہ نور ہی نور ہے آقا کے گھرانے والے۔ اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں نشی کر لیں کہ شاعر کا ارادہ کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، تقریباً 1450 برس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اس دنیا سے رخصت یہ ہو گئے نا بظاہر، لیکن اسی کو اور خلاصہ کیا سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ السلام، اور خلاصہ کر دیا۔ کیا کہتے ہیں، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا کل گھرانہ نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، صدیاں گزر گئی، وقت گزر گیا، لیکن آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر کوشامبی ڈسٹرکٹ میں پرخاص شریف چلے جائیے، اسی خانوادے کا چشم و چراغ، اسی خاندان کا ایک چشم و چراغ ہمارے اور آپ کے درمیان میں گلاب کی پھول کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، دمکتا ہوا نورانی چہرہ، سجادہ نشین سیدی سرکار اصحاب ملت کے صاحبزادے شہزادے اصحاب ملت سیدی سرکار الحاج انوار اللہ شفیع صاحب قبلہ ہماری نسلوں کے سامنے مسکراتے ہوئے چمک رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، متقی اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جگنناتھ پور کی سرزمین ہے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گجرات کی سرزمین پر جس وقت سورت سرکار کی آمد کے لیے لاکھوں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اسٹیشن پر گاڑیوں سے پہنچتے ہیں، ایک ایک غلام، ایک ایک عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ سرکار جس گاڑی میں بیٹھے اس گاڑی کے پہیوں سے گرد و غبار اڑتے ہوئے نکلنے والے گرد و غبار کو ہم اپنے چہرے پر مل لیں، ہمارے لیے فخر اور مسرت کی بات ہوتی ہے۔ ایسے ایسے عاشقوں کو میں نے دیکھا سورت کی سرزمین پر کہ فخر محسوس کرتے ہیں، ہم مسافہ، یہ ہم اور آپ یہاں پر اتنے قریب سے ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ آپ کی گاڑی کے پہیوں سے نکلنے والے گرد و غبار کو اپنے چہرے پر ملنے کے لیے خدا ترستے ہیں۔ خدا کی قسم یہاں پر سامنے موجود ہے، اسی کی ترجمانی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کتنے سو برس پہلے کہہ دیا کہ صبح
ہو طیبہ میں بھی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا کل گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا کل گھرانہ نور کا، عبد معبود کو آپس میں ملانے والے، نور ہی نور ہے آقا کے گھرانے والے، نور ہی نور ہے آقا کے گھرانے والے، اور میری کٹیا میں بھی رکھ دے کبھی نورانی قدم، بن کے مہمان خدا عرش پہ جانے والے، میری کٹیا میں بھی رکھ دے کبھی نورانی قدم، بن کے مہمان خدا عرش پہ جانے والے، اور علم کا حال بن کے محبوب خدا عرش پہ جانے والے، اپنی مکتب کی مجھے سونپ دے یا روح کشی، مدرسہ چل رہا ہے، اپنی مکتب کی مجھے سونپ دے یا روح کشی، مائک پہ بول رہے ہیں سرکار کا کرم ہے، ورنہ اس لائق نہیں کہ ہم مائک پر بولے، سرکار کی قدموں کی برکتیں ہیں کہ مائک پہ بول رہے ہیں، اپنی مکتب کی مجھے سونپ دے یا روح کشی، ہو کے امی پڑھے لکھوں کو پڑھانے والے، اپنی مکتب کی مجھے سونپ دے یا روح کشی، ہو کے امی پڑھے لکھوں کو پڑھانے والے، چراغ کی طرح ٹمٹمانے لگا، یہ تھا کہ سب جہانگیر و جہاندار کھڑے ہو جائیں، سر جھکا کر سبھی سردار کھڑے ہو جائیں، خلد میں جانے سے روکے گا بھلا کون اس کو، ہم غلام لوگ ہیں، آسرا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، صرف آسرا ہے، باقی ایسے اعمال نہیں ہے کہ ملے گی جنت، ایسا کچھ نہیں ہے، سب جہانگیر و جہاندار کھڑے ہو جائیں، سر جھکا کر سبھی سردار کھڑے ہو جائیں، خلد میں جانے سے روکے گا بھلا کون اس کو، جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں، خلد میں جانے سے روکے گا بھلا کون اس کو، خلد میں جانے سے روکے گا بھلا کون اس کو، جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں، جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں، اور چار مصرے یہ منقبت کے بہت اچھے اشعار پڑھے تھے، بس میں یہی کہوں گا بہت تیزی کے ساتھ آپ کے تقریر سماعت کرنا، بہت تیزی کے ساتھ کہ کرم اصحاب ملت کا، سبھی پر کرم ہو تو خاموش نہیں رہیں گے، کرم اصحاب ملت کا، عطا اصحاب ملت کی، ہماری بادشاہت ہے دعا اصحاب ملت کی، کرم اصحاب ملت کا، عطا اصحاب ملت کی، ہماری بادشاہت ہے دعا اصحاب ملت کی، اسے بھی ساتھ لے کر جائیں گے جنت میں وہ اپنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے بھی ساتھ لے کر، کرم اصحاب ملت کا، سب پر کرم ہے، عطا اصحاب ملت کی، کرم اصحاب ملت کا، عطا اصحاب ملت کی، اسے بھی ساتھ لے کر جائیں گے جنت میں وہ اپنی، اسے بھی ساتھ لے کر جائیں گے جنت میں وہ اپنی، نبی جس دل میں دیکھیں گے وفا اصحاب ملت کی، اسے بھی ساتھ لے کر، اسے بھی ساتھ لے کر، آپ لوگ شریک ہو جائیں تو یقیناً شیر میں چار چند لگ جائیں، اسے بھی ساتھ لے کر جائیں گے جنت میں وہ اپنی، نبی جس دل میں دیکھیں گے وفا اصحاب ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے بھی ساتھ لے کر جائیں گے جنت میں وہ اپنی، نبی جس دل میں دیکھیں گے وفا اصحاب ملت کی، نبی جس دل میں دیکھیں گے وفا اصحاب ملت کی۔ جو پرخاش شریف میں ادارہ چل رہا ہے آج کے دور میں، اس چیز سے لوگوں کی مطلب کہتے نہیں ہے کہ دلچسپی، انٹرسٹ جو کم ہو رہی ہے، اس کے حالات کیا ہیں، زیادہ تبصرہ پہ نہیں جاؤں گا، آپ لوگ خود روز نیوز چینلوں میں دیکھتے ہوں گے حالات کیا ہیں، صرف وجہ یہی ہے کہ اس چیز سے، علم سے جو دوری بنا رہے ہیں، مدرسوں سے دوری بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو مدرسوں کی قدر اور مدرسوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق، آمین آمین، رب کی رحیمی کریمی سمدیت کا فیض حاصل ہو رہا ہے، اس کی نعمتوں کی بارشوں میں شرابور ہونے والے قبیلے سے جڑ رہے اور سماعتیں باوضو ہو گئی، نگاہوں کی روشنی کی معلومات میں اضافہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب آئیے بہت ہی تیزی کے ساتھ ایک عظیم ثنا خوان مصطفیٰ، مداح رسول، مداح خیر الانام،
جن کی آفاقی آواز، گفتگو کا لہجہ اچھا، پاکیزہ کلام، جو اپنے شعر و شاعری میں کافی مہارت اور دلچسپی رکھتے ہیں جناب شاعر اہل سنت شہباز صاحب، وہ آپ کو صرف ان